اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اوپر کتنا زور دیتے تھے، آپ اس کا اندازہ، آپ کی ایک دعا کا ترجمہ کرتا ہوں، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ہی بندے اور تیری ہی بندے کا بیٹا ہوں، یعنی میرے ماں باپ بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں عین انصاف ہے، میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے توسل سے جو تو نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، اپنے بندوں میں سے کسی کو بتلایا یا قرآن مجید میں اس کو نازل فرمایا، یا تو نے اس کو اپنے پاس ہی غیب کے خزانوں میں اپنے پاس ہی محفوظ رکھا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن مجید کو دل کی بار، نگاہ کا نور اور میری پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس دعا سے دو چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول کا بہت زیادہ دعا مانگنا، اللہ سے بار بار مانگنا، اور دوسرا اسم اعظم کی تلاش کرنا۔ اگر کسی بندے کو اپنا اسم اعظم معلوم نہ ہو یا اسم اعظم نہ جانتا ہو، اس کو پھر یہ چاہیے کہ اللہ کو جیسے حضور نے وسیلہ بنایا کہ تجھے اس نام کا واسطہ جس کو تو نے اپنے بندوں کو سکھایا یا قرآن مجید میں نازل فرمایا یا اپنے پاس سے محفوظ رکھا، ایسے بھی اس توسل سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا توسل جو ہے وہ اللہ حضور کی ذات خود ہے۔ حضور کی بارگاہ، اللہ کے رسول کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس حضور کے توسل سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا میری اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ تو تھی آج کی چھوٹی سی بات۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جیسا کہ آج 26واں روزہ ہے، 27ویں رات آ رہی ہے، تو ماہ رمضان شریف کہتا مہمان آتا، آتے کا پتہ جاتے کا پتہ نہیں چلتا۔ 26 دن کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ اگر یہ 3 راتوں کے لیے ایک بہترین عمل جو ہے وہ دوستوں کو میں بتلاتا ہوں، 3 راتیں کریں یا 21 دن کر لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن فائدہ آپ کو بہت ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارنا، اپنی مدد کے لیے پکارنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے نام کے توسل سے ان کا ورد کر کے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی پکار سننے اور جاننے والا ہے، وہ ہمارے حالاتوں سے بخوبی واقف ہے، ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے وہ یہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ یہ تو اس کی شان کریمی ہے۔ اکثر اور بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بیماریاں انسان کو جو لگ جاتی ہیں پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ان بیماریوں کے لیے خاص عمل جو ہے وہ میں آپ کو اردو زبان میں اس کا سارا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کریں یا حلیمو یا کریمو، یا حلیمو یا کریمو، یا حلیمو یا کریمو، ایک تسبیح پڑھیں
اور آخر پہ جا کے کہیں، جیسے جس کا جو بھی نام ہے، جیسے میں فرضی نام لے لیتا ہوں، یا میرا نام ہے محمد الیاس ابن شیر محمد، اللہ اس کو شفا دے دے۔ یہ ہر انسان اپنے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اگر دوسروں کے لیے پڑھنا ہو تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، لا الہ الا اللہ الحلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم۔ یہ اگر بندہ خود اپنے کے لیے پڑھے، اگر کوئی بندہ دوسرے کے لیے پڑھے تو وہ یہ ایسے پڑھے گا، لا الہ الا اللہ یا حلیم یا کریم۔ تو یہ شفا کے لیے بڑا مضرب نسخہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان 3 ناموں کی طرف جو یہ 3 راتیں آپ نے ورد کرنے ہیں، یا عزیز یا غفار یا جبار، یا عزیز یا غفار یا جبار، یا عزیز یا غفار یا جبار۔ آپ ایک ٹائم پہ بیٹھ جائیں، یہ 3 نام پڑھ کر ایک تسبیح کا دانہ جو ہے وہ پھینکیں۔ ہاں، ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے، اگر آپ بیماریوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر تسبیح کا جو دانہ ہے وہ باہر کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر تسبیح کا دانہ اندر کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ تسبیح کی بھی بزرگوں نے پڑھنے کے اور کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ میں ابھی آپ دوستوں کے سامنے یہ طریقہ کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ مجھے شفا چاہیے، تو پھر یہ ایسے آئیں گے، آپ ایسے دانہ اپنی طرف پھینکیں گے۔ مجھے رزق چاہیے، گھر میں خیر و برکت چاہیے، تو پھر دانہ اپنی طرف پھینکیں گے۔ اگر آپ بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، دشمنوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے ایسی ناگوار چیز سے جس سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کا الٹ کریں گے، آپ باہر کی طرف دانہ پھینکیں گے۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے جی، آپ کہیں کہ اس کی قرآن اور حدیث سے سند کا، قرآن اور حدیث سے اس کی سند نہیں ہے، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی اس طریقے سے تسبیح کو پڑھے گا، کرے گا، انشاءاللہ تعالی العزیز وہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ بزرگوں کے جو تجربات ہوتے ہیں، جو مشاہدات ہوتے ہیں، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اور کیا پتہ آنے والی زندگی میں یہ ماہ رمضان شریف دوبارہ ہمیں نصیب ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ یہ 27ویں رات کا خاص و خاص وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں کہوں گا 27، 28، 29 یہ 3 راتیں آپ اس وظیفے کو کر لیں، کوئی ایک مقصد رکھ کے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس دعا کو وہ رد نہیں کرتا۔ ہاں، اس کی دینے کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، دیتا وہ ضرور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو سنے، دیکھے، عمل کرے، وہ میرے حق میں بھی دعا کرے، حضور کی امت کے حق میں بھی دعا کرے، اور اللہ اس کا بھی بھلا کرے، ہمارا بھی۔ السلام علیکم۔